جو دوسری آیتیں میں نے بتائی جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی وسعت رکھی اور محتاجی سے محفوظ رہنے کے لیے بزرگوں نے فرمایا، یہ ہے آیت نمبر 25 اور 26. آیت نمبر 25 اور 26 یہ سورہ آل عمران کی. یہ دو آیتیں اگر عشاء کی آخری جو 2 رکعت نفل ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 5 بار، دوسری رکعت میں 5 بار پڑھے، پھر آپ کو خود تجربہ شاہد ہو جائے گا. خود تجربہ کر کے دیکھ لیں. آیتوں کا اگر میں ورد کروں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان آیتوں میں کیا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ جسے چاہے ملک عطا کرے اور جس سے چاہے ملک کو چھین لے، اور جس سے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے ذلت دے. ساری خیر اللہ تیرے دست قدرت میں ہے، تو ہر شے پر، ممکن شے پر قادر ہے. تو یہ آیتوں کا ورد میں یہاں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. آج کی تفسیر کے لیے اتنا ہی ہے. ایک آیت کریمہ میں تلاوت کر کے اپنی تفسیر کو ختم کرتا ہوں. بات جی اجازت کے ساتھ میں یہ دے رہا ہوں، جو مجھے میرے بزرگوں نے اجازت دیا ہے، اجازت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں تاکہ امت کو اس میں نفع ہو. ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ایک واقعہ یہ بھی آیا ہے، اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو پیدا کرنے سے پہلے جمع کیا. ایک اجتماع ہوا تھا سب کے پیدا ہونے سے پہلے، سارے جو نبی ہو کر دنیا میں آنے والے تھے ان سب کو جمع کیا. اللہ نے ان سب سے ایک وعدہ لیا. کیا وعدہ ہے؟ اس وعدے کا ذکر قرآن میں آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب کے سب اس بات کا وعدہ کرو کہ دنیا میں جاؤ گے، اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب رسول آ گیا تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے. وعدہ کس سے لیا جا رہا ہے؟ نبیوں سے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی مدد بھی کرو گے، مدد بھی کرو گے. اور اتنے ہی پر کافی نہیں، اللہ نے پھر پوچھا کیا تم سب کو اس بات کا اقرار ہے؟ ساری روحوں نے کہا ہمیں اقرار ہے. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں. میں انا معکم من الشاہدین، میں گواہ ہوں تمہارے ساتھ کہ رسول میرا آئے گا تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے. مجھے بتاؤ اے سنیوں، پھر میلاد مصطفیٰ کہتے کسے ہیں؟ میلاد کہتے کسے؟ رسول کے آنے کا ذکر کرنا، اسی کو میلاد. اور میلاد کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ ابھی دنیا آئی بھی نہیں. نبیوں کی روحوں کے اجتماع میں اللہ میرے مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر فرما رہا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جان ہے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے قرآن، وہی ہے فرقان، وہی ہے طٰہٰ، وہی ہے یاسین. میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ وعدہ لیا. اب یہ آیت پر میں آپ سے کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. اول بھی ہیں آخر بھی ہیں. کیسے؟ بعض لوگ یہی سوال کرتے ہیں حضور تو سب سے آخر زمانے میں آئے نا، تو اول کیسے ہوئے؟ اول کیسے؟ اس کو ایک مفسر نے بڑے اچھے نقطے سے سمجھایا. بات ایسی ہے کہ زمین میں ایک بیج بو، زمین میں ایک بیج بو دیا آپ نے. بیج بویا، درخت نکلا، پودا نکلا، پودا بڑھتا ہوا درخت، درخت میں پتے آئے، پتوں سے پھر شاخیں، شاخوں سے پھر پھول، پھول سے پھر پھل، اور پھل کے اندر پھر کیا آیا؟ بیج آیا. بیج شروع میں بھی تھا، بیج سب سے آخر میں بھی تھا. اسی لیے کہا گیا آدم کی خمیر میں بھی، آدم علیہ السلام کی خمیر میں بھی جو پیشانی میں نور رکھا گیا تھا وہ کسی اور کا نہیں، وہ میرے محمد کا نور تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. معراج کی شب میں کیا ہوا تھا؟ معراج کی شب میں حضور گئے تھے نا، اس کو اعلیٰ حضرت کیسے کہہ رہے ہیں؟ اسی کے جلوے
اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ مولا کریم ہمیں ہمیشہ میرے مصطفیٰ کریم کے عاشقوں کی جماعت میں رکھے، اور ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری سانس تک مولا ہماری زبانوں پر جاری و ساری رکھے۔ دنیا میں چاہے کوئی بھی بیان ہو، ہم کو اللہ تعالیٰ اتنی توفیق عطا کرے کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔